روز پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ 5 لارجسٹ بینچ سماعت کر رہا تھا جو کہ 25 تاریخ کو ڈی چوک میں کیا ہوا پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے سلسلے میں اس کے اوپر سماعت کر رہا تھا۔ اس نے آج بڑا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 4-1 سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ 4 ججز نے ایک طرف اور جسٹس جایا آفریدی نے اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ جو اس میں بنیادی بات جو اکثریت رائے ہے وہ یہ ہے کہ 4 ججز نے کہا ہے آئی جی کو، چیف کمشنر اسلام آباد کو اور سیکریٹری داخلہ کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ جو 7 سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات دیں اور رپورٹ تیار کریں۔ 1 ہفتے کے اندر یہ رپورٹ جمع کرائی جائے جس کے اوپر آگے تعین کیا جائے گا کہ کیا ہونا ہے کارروائی۔ 7 سوال پوچھے ہیں عدالت نے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جو پہلے سوال پوچھا گیا ہے ان سوالوں کو آسانی زبان یعنی اردو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے کراؤڈ یعنی کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کا اعلان کس وقت کیا تھا، اور دوسرا یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جو ہجوم تھا عوام کا وہ کس وقت پہنچا کراؤڈ میں، یعنی جن جگہوں کو حکومت کی طرف سے بند کیا گیا تھا، جن کے اوپر رکاوٹیں ڈالی گئی تھیں یا جن جگہوں کے آگے منع کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے ان کے آگے ان کو پار نہیں کرنا۔ تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ ہجوم جو ریڈ زون کے اندر داخل ہوا کیا کوئی اس کی سرپرستی کر رہا تھا، اس کی قیادت کر رہا تھا، یا یہ پھر خود بخود ہجوم ریڈ زون کے اندر داخل ہوا۔ سوال یہ بھی تھا کہ کیا حکومت کی طرف سے کیا کوئی اکسانے کی یا کوئی پھر انشورنس دی گئی تھی، اس کو ابوتاش کرنے کی کوئی حرکت ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوال ہوا کہ پوچھا گیا عدالت نے کہ کتنے لوگ وہاں پہنچے ریڈ زون میں اور کیا اقدامات کیے گئے تھے ان کو روکنے کے لیے، اور کیسے جو پروٹیسٹس ہیں کے لیے ایچ گراؤنڈ میں کیوں نہیں گئے اور ڈی چوک میں کیوں آئے اور کیسے آئے۔ آخری سوال عدالت نے یہ پوچھا ہے کہ اس سارے ہجوم میں کتنے لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے، مارے گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا یا ان کو ہسپتال لایا گیا۔ یہ 7 سوال ہیں۔ چیف کمشنر اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد، ڈی جی آئی بی، سیکریٹری منسٹری داخلہ اور ڈی جی آئی ایس آئی سے 1 ہفتے کے اندر یہ رپورٹ جمع کروائی جائے اور اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان کے کون ذمہ دار ہیں اور آخر یہ سارا معاملہ کیا ہوا۔ جسٹس جاج آفریدی جنہوں نے اس سارے معاملے سے اختلافات کیا ہے کہ جو عمران خان جو سارے واقعات ہوئے ہیں ان پر وہ قصوروار ہیں، ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے۔ ہمارا سوال یہ ہے عمران خان سے کہ وہ آگے کے بارے میں کیا کریں گے۔